سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کے علاوہ کافروں کو دوست مت بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ وہ ان سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ رکھتے ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے یہ بیان فرمایا کہ عزت، ذلت، بادشاہت، سلطنت دینا، چھین لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کا اس قسم کا عقیدہ ہو، اس قسم کی سوچ ہو، اس قسم کا نظریہ ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اپنا تعلق اسی قسم کے افراد کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی کا کوئی اور نظریہ، کوئی اور سوچ، کوئی اور خیال ہے، کوئی اور عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے، اسی سلسلے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اب اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ دوستی اہل ایمان سے ہی رکھیں، کفار کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھیں۔ بالکل کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ یا قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر انسان غور کرے تو یہ بات بڑے کھلم کھلا اور روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی بالکل پہلی آیت مبارکہ سٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
کہ ایمان والو میرے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی ان کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ آیات واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اہل ایمان کا جو محبت یا دوستی کا جو تعلق ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا کفار کے ساتھ کسی قسم کی رواداری، ہمدردی، غمخواری یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے؟ جبکہ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز تعلق ذرا اور طریقے سے کفار کے ساتھ، یا جو نامسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کچھ اور طریقے سے تھا، برتاؤ کچھ اور طریقے سے تھا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے کیا یہ ان آیات کے خلاف ہے؟ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے کہیں بھی یہ منع نہیں کیا کہ کفار کے ساتھ انسانی ہمدردی، غمخواری یا رواداری کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اس کے اوپر کیا ہے؟ شاہد ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ مکہ والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے اوپر مجبور کیا، جو جان کے دشمن تھے، کوئی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ان کی مدد نہیں کی، ان کی طرف اناج نہیں بھیجا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر دیکھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بعض ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے لیکن محتاج تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو یہ کہنا کہ اسلام کفار کے انسانی ہمدردی کا قائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، ایسی باتیں بالکل کیا ہے؟ فضول قسم کی ہیں۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ انسان کے جو تعلق ہو سکتا ہے وہ 4 طرح کا تعلق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر ایک تعلق ہے جس کو موالات کہا جاتا ہے۔ موالات، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ موالات کا معنی یہ ہے دلی محبت رکھنا، دلی محبت۔ حضرات مفسرین فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ جو موالات ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ دلی محبت ہے، یہ کسی بھی کافر کے ساتھ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اس طریقے کا دوستانہ تعلق آ جاتے ہیں، دوستانہ مراسم آ جاتے ہیں، تو پھر یہیں سے ہی دشمنوں کے ہاتھ مسلمانوں کے راز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے جناب مسلمانوں کا جو فیوچر کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور وہ اس ضمن کے اندر آ کر مسلمانوں سے کھود کرید اور جاسوسی کا یہ سارا نیٹ ورک اسی بنیاد کے اوپر پھر کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس چیز کو قرآن مجید کی جو دیگر آیات یا اس آیت فرمایا کہ یہ جو قلبی تعلق ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، کفار کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو۔ اور اس میں ایک اور چیز کی بھی نفی فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل بائی پاس کر کے کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا، دلی تعلق رکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میرا تعلق اہل ایمان کے ساتھ بھی ہے اور کفار کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ ساتھ ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہے، دونوں صورتیں اسلام نے ناجائز قرار دے دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جس کو کہتے ہیں مدارات۔ مدارات، مدارات کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مدارات اسے کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ مظاہرہ کرنا۔ یہ جو مدارات ہے، یہ جو خوش اخلاقی ہے، یہ کافروں کے ساتھ، ہر کافر کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس صورت کے اندر
جب آپ کو اس قسم کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح کی خوش اخلاقی نہ کی تو یہ ہمیں ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو گویا نقصان کے اندیشہ سے بچنے کے لیے جس نقصان کا قوی امکان ہو کہ یہ ایسا کر لے گا تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ہے، خوش اخلاقی ساتھ، بظاہر ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے، یا اس طور پر کہ مسلمانوں کو یہ ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور اچھا برتاؤ کریں گے تو یہ کیا ہے، ممکن ہے کہ آگے چل کر ایمان قبول کر لے۔ کئی واقعات اس کے اوپر بھی کیا ہے، شاہد ہے، تو اس طور پر ان کے ساتھ یہ خوش اخلاقی کرنا جائز ہے، یا ان کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بسا اوقات آدمی کسی جو نان مسلم کنٹریز ہوتی ہیں، نان مسلم جو کنٹریز ہوتی ہیں ان میں رہ رہا ہوتا ہے، ان کے ماتحت ہوتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ، ظاہری اچھا تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، ظلم کریں گے، اس طریقے کریں گے، تو اس طریقے سے بچنے کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا ہے الا ان تتقوا منہم تقا، کہ اگر تمہیں اس میں سے کسی قسم کا کوئی ڈر ہو تو اس ڈر سے بچنے کے لیے تم یہ کیا ہے، یہ صورت اپنا سکتے ہو، یہ صورت اپنا سکتے ہو۔ تو یہ جو مدارات ہے یہ اس صورت کے اندر سارے کافروں کے ساتھ جائز ہے کہ جب آپ کو کسی قسم کا ان سے ضرر کا اندیشہ ہو، یا آپ کو ان کے ایمان لانے کی امید ہو، نفع کی کوئی امید ہو، یا آپ اپنے آپ کو ان سے ظلم سے بچانے کے لیے، ان صورتوں کے اندر یہ مدارات کی کیا ہے، اجازت ہے۔ محترم سامعین کرام، تیسری چیز ہے مواسات۔ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مواسات کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا، مالی فائدہ پہنچانا، ٹھیک، یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کے بارے میں قرآن مجید نے 28ویں پارے کے اندر دو موقف اختیار کیا ہے۔ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے، 8ویں آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا، ان لوگوں کے ساتھ مواسات کا، فائدہ پہنچانے کا منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی، دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہیں انہوں نے تمہارے علاقوں سے کیا کیا ہے، نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تبرؤہم وتقسطوا، تمہیں احسان کرنے سے اور اس طرح چیز کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے، تمہیں منع نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ماتحت ہوں، ذمی یا عمل لے کر آئے ہوں یا پرمٹ ہو ان کے، یا جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم ویزا کہہ لیتے ہیں، ویزا کی شرائط کے ساتھ آئے ہوں، تو ان کے ساتھ آپ جناب اعلیٰ اس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں، رواداری کا، انسانی ہمدردی کا، مواسات کا، مالی فائدہ پہنچانے کا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ کر سکتے۔ لیکن جو کفار آپ کے ساتھ برسر پیکار ہوں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ یہ تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ تعلق رکھنا بھی جائز نہیں۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کے اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ کفار کو پھر اس طریقے سے اپنا اسلحہ بیچنا اور اس قسم کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرنا جو مسلمانوں کے نقصان دہ ہوں آگے چل کر اس طریقے سے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، چوتھے نمبر پر ہے معاملات۔ یہ جو معاملات ہیں کہ آپ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ تجارتی تعلق ہے، یا آپ ان کے ساتھ صنعت و حرفت کا کوئی تعلق ہے، یا وہ آپ کے ہاں، آپ کی فیکٹری کے ہاں، یا آپ کے ملک میں وہ کیا ہے، تجارت کر رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ لین دین ہے، یا آپ کے ماتحت ہو کر وہ ملازمت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایسا عمومی کوئی ایسا نقصان نہ ہو، تو اس کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، جائزے کر سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعامل اس کے اوپر کیا ہے، شاہد ہے کہ ان کا اس طرح لین دین اور یہ سارا کچھ کیا ہے، چلتا رہا ہے لین دین۔ تو اس آیت کے روح میں گویا کہ یہ بتا دیا کہ ایک ہے آپ کا موالات، قلبی تعلق رکھنا، یہ تو کسی بھی کافر کے ساتھ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مدارات ہیں کہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا کہتے ہیں، اس صورت کے اندر جائز ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو یا ظلم کا اندیشہ ہو یا ان کے ایمان لانے کی امید ہو تو اس صورت کے اندر یہ مدارات کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مواسات ہے کہ مالی فائدہ پہنچانا، وہ ان کافروں کے ساتھ جو آپ کے ماتحت ہوں یا مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں وہ نہ آپ کے ساتھ لڑ رہے، اپنے کام سے کام رکھ لیں، وہ بے ضرر قسم کے ہے، تو ان کے ساتھ آپ کا یہ لین دین اس طرح مالی فائدہ پہنچانا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر معاملات ہیں، یہ معاملات بھی کیا ہیں؟ اس صورت کے اندر کہ اگر عمومی طور پر مسلمانوں کا کوئی اندیشہ نہ ہو یا کوئی ایسا نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ جائز ہے معاملات وغیرہ کرنا۔ محترم سامعین کرام، یہ اس آیت کے ماتحت ہے۔ ما بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔